آج کل تو ہر بچہ اپنے نام کے ساتھ لگا رہا ہے نا، کنگ آف کامیڈی۔ ایشیا کا جو سب سے بڑا کامیڈین ہے وہ میں لہری صاحب کو ہی سمجھتا ہوں۔ موین بھائی نے مہدی حسن صاحب کی پیروڈی کی۔ مہدی حسن صاحب جو ہیں اس تقریب میں موجود تھے، ان کے بھائی زیادہ موجود تھے جی۔ ان کے بھائی کو بہت غصہ چڑھا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے گھوسا مارا، جو ناک پہ لگا تو ناک پہ لگا تو نکسیر پھوٹ گئی۔ آپ کو حلف لینا چاہیے تھا کہ جو کہو گے آج سچ کہو گے، گن پوائنٹ پہ۔ جی، میری عمر 5 سال کی تھی، آپ تو ماشاءاللہ اس وقت 9 سال کے۔ بار بار عمر کا ذکر نہ کیجیے، کیونکہ ابھی بھی فون آتے ہیں تو وہ آتے رہنے دیجیے۔ آپ نے دلیپ صاحب کی پرفارمنس کو کیسا پایا؟ وہ آرٹسٹ تو میں نہیں کہتا انہیں، وہ دیوتاؤں میں سے۔ جی۔ تو ان سے کسی نے صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے اتنے کم کیوں وہ کیا؟ تو دلیپ صاحب نے فرمایا کہ میرے چھاپے پہ جو مال ہے وہ تھوڑا سا ہے، تو اگر میں دوپہر میں بیچ دوں گا تو شام کو کیا کروں گا؟ یہ ہاتھوں کا استعمال جو ہے سب سے مشکل کام ہے، ایک آنکھوں کا استعمال اور ایک ہاتھوں کا استعمال۔ یہ بہت بعد کی سٹیجز آتی ہیں۔ اب کے بچوں کو تو ہم اگر وہ کہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں، لیکن میٹرک میں لاء کی بک تو سمجھ میں نہیں آ سکتی نا، جی، یا پہلی جماعت میں 10ویں کلاس کی کتاب تو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو جب تک گریجولی آپ چلیں گے تو تب آپ کو سمجھ میں آتا چلے گا۔ جی۔ تو 2 فیمیل ایسی تھیں جن کے ساتھ مجھے ڈائریکشن ان کو دیکھ کے نا، پہلے ان کو سمجھانا پڑتا، پھر خود کھڑا ہونا پڑتا۔ جی ہاں۔ تو پھر ان کے ساتھ پھر میں نے خود سے مجھے لگ رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو میں نے کٹ کروا دیا کیونکہ یہ اتنا مارجن تو میرے پاس تھا۔ وہ 2 فیمیل کے میں نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جی۔ ایک عارفہ صدیقی اور دوسری روبینہ اشرف صاحبہ۔ اچھا، روبینہ اشرف۔ جی، ان دونوں کو، باقی تو اور بھی جو میرے ساتھی ہیں میں ان کا ذکر کروں گا فیمیل میں۔ جی، میری ہیروئنیں جو رہی، اس کی وجہ ہے عارفہ صدیقی کو شروع سے میوزک سے لگاؤ۔ جی ہاں۔ اور جب ہم ریڈنگ کرتے تھے، ریہرسل یا ریڈنگ ہو گئی تو وہ کچھ اور ٹون ہوتی تھی، سی آر میں کچھ اور ٹون ہوتی تھی، ٹیک میں کچھ اور ٹون ہوتی تھی، اچھا ری ٹیک میں کچھ اور ٹون ہوتی تھی۔ تو وہ وجہ یہ ہے کہ میوزک سے واقفیت ہے ان کی، تو وہ میوزک یہ ڈائلاگ سب میوزک ہے۔ جی، یہ تبھی جو ہے طلسم کہا گیا، وہ یہ جو ڈائلاگ ڈیلیوری کے اندر میں بیٹ کہوں گا۔ جی وہی ہاں، کہ اگر آپ کے پاس وہ بیٹ کی طاقت نہیں ہے تو ڈائلاگ ڈیلیوری میں فرق آئے گا۔ اور اب یہ سینس جو ہے یہ بہت کم لوگ اس چیز۔ اچھا، ایک تو ہو گئی بیٹ، جی، ایک ہے آف بیٹ۔ آف بیٹ، روبینہ اشرف صاحبہ جو ہے وہ آف بیٹ کی۔ آف بیٹ اچھا، مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ یہ لکھا ہے کہ تم وہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ میں پوچھ رہا ہوں کیوں گئے تھے؟ نہیں بتاؤ گے؟ یہ مطلب یہ سانس خود بخود اس میں چل رہا ہے، ردھم وہ آف بیٹ آتی۔ تم وہاں، اب میں نے پاز دے دیا اور 2 شاٹ ہے تو وہ اتنی دیر کیا کرو گے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پھر ایوری ٹائم جو ہے جتنی دیر سین ہو رہا ہے انوالوڈ رہنا پڑتا ہے کہ یہ کہاں رکیں گی اور کیا کریں گی۔ اور پتہ نہیں روبینہ اشرف صاحبہ اس بات کو کس طرح لیتی ہیں جس طرح میں ادا کر رہا ہوں۔ آپ کو شاید خود کو بھی علم نہیں ہے کہ آپ آف بیٹ کس طرح کھیلتی ہیں اور سامنے والے کو کتنی مشکل میں ڈالتی ہے۔ تو جو کہ سامنے والے کے لیے مشکلات اگر آپ پیدا کر رہے ہیں تو پھر وہ جو سین ہے، تو کھیلنے میں مزہ آتا ہے نا، تو دیکھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ جب کھیلنے میں مزہ آ رہا ہے تو دیکھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ جی ہاں۔ تو یہ اب اس کو کیمسٹری کہہ سکتے ہیں۔ 2 آرٹسٹوں کی کیمسٹری اس کریکٹر کے حساب سے پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ پرفیکٹ سامنے والے کو ہونا چاہیے، وہ تو اپنا کھیلیں گی، جس طرح وہ شاٹ مارتی ہیں وہ ماریں گی۔ وہ تو آپ اگر اچھے کھلاڑی ہیں تو آپ سر ایکشن اور ری ایکشن، آپ جو سامنے والے کی بات کر رہے ہیں، جی آپ اس کے ری ایکشن کی بات کر رہے ہیں یا ایکشن کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایکشن تو وہی دے رہا ہے جو ڈائلاگ بول رہا ہے، اور سامنے جو سن رہا ہے وہ ری ایکٹ کرے گا۔ اچھا،
وہ ریئیکٹ کیسے کرے. آج کل تو ہو کیا رہا ہے سر, آپ کی اجازت چاہیے مجھے, میں آج کل کی باتوں پہ پھر آئیں گے. پہلے ہم پتہ نہیں لوگ نہ بور ہو جائیں, اس لیے نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر. گن پوائنٹ وتھ لطیف شیخ جو ہے نا, اس میں بوریت نہیں ہے, اس میں بوریت ہو ہی نہیں سکتی. گنی ایسی رکھی ہے. تو بات یہ ہے کہ سر دلیپ صاحب کی جو بات چیت ہم کر رہے ہیں, مطلب اس سے سیکھنے کا, آج بھی ان کی جو 35 یا 40 یا 50 فلمیں ہیں, ان کو اگر سامنے رکھ کر دیکھ لیا جائے, ہماری جو نوجوان نسل ہے نا وہ سیکھنا نہیں چاہتی. وہ انگلش بول کر انگریزی بول کے اور آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ایکٹر ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ وہ زیرو ہیں. ان کو ایکٹنگ کی ABCD سے بھاؤ سے نہیں ان کو پتہ چل رہا ہوتا. اصل میں سر جب تک استاد نہ ہونا, جی, جب تک آپ تمام مرحلہ وائل نہ جا رہے ہوں. جی, اگر آپ نے ڈائریکٹ 8ویں جماعت میں ایڈمیشن لے لیا ہے تو پہلی جماعتوں میں کچھ تو سکھاتا ہوگا. بالکل سر. پرائمری کا تو میں آپ کو کیا بتاؤں سر, پوری دنیا میں ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے بیس ہے نا سر, بیسڈ ہے. تو جس پہ عمارت نے کھڑا ہونا ہے وہی کمزور ہوگی. وہ کمزور ہوگی تو آپ پھر الجھے رہیں گے نا کہ بھائی یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں یوں. یہ پھر زلزلے آتے ہیں نا. پھر مطلب ہمارے ہاں بھی زلزلے آ چکے ہیں ڈراموں میں, مطلب فلموں میں. اچھا ڈرامے کا بندہ جو ہے وہ فلم بنا رہا ہے. یہ اب تو زلزلے کے بعد کے مناظر ہے آپ دیکھتے ہیں. مطلب جو ڈرامے کو بھی ابھی تک نہیں سمجھ پایا وہ فلم بنا رہا ہے. اچھا وہ ساری فلمیں ڈبوں میں جا رہی ہیں. اچھا ان کو فائنانسر بھی مل جاتا ہے. فائنانسر بھی ایسا ملتا ہے کہ جو کروڑوں روپیہ لگا دیتا ہے. نصیب اچھے ہیں نا. دیکھیں نا غلط ہو رہا ہے نا. پارٹی پھنسانا بھی تو آنا چاہیے. ہاں یہ اچھا آپ اور میں نہیں پھنسا سکتے. نہیں, کیونکہ ہم نے وہ پھر بات کرنی ہے بجٹ کے حوالے سے. اب میں آ رہا ہوں, جو ہائی لیول کے لوگ ہیں نا انہوں نے اولاد بھی پیدا کی. اچھا اب وہ اولاد کو شوق چڑھ گیا, میں تے ڈرامے کم کرنا ہے جی, میں تے ڈرامہ بنانا ہے. تو اس نے کہا بچے جا کے مطلب امریکہ چلا جا. اچھا وہ ویزا بھی ان کا بہت گھر میں آ جاتا ہے. جی جی. اچھا وہ ویزا آ گیا, ان کی ساری چیزیں گھروں میں آ جاتی ہیں. اچھا اب وہ ویزا آ گیا جناب, ویزے کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ چلا گیا. اب وہاں جا کر وہ نائٹ کلبوں میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, شوق اس کا یہی ہے کہ میں فلم بنانی ہے. اچھا اب فلم کی اس سے پوچھو کہ ABCD Z تک ہوتا ہے نا. اب جناب علی وہ ایک دو جگہ پہ جا کے کسی ایک معمولی ورک شاپ میں اس نے ایک سرٹیفکیٹ ہتھیا لیا. اب وہ وہاں سے وہ سرٹیفکیٹ لے آیا. صرف ان کے آبا و اجداد نے, ان کی فیملی نے ان کو کہا کہ انگلش پہ زور دینا ہے, انگلش آنی چاہیے, تاکہ انگریز کہے کہ یار یہ واہ واہ انگریز آیا ہے بھائی, مطلب یہ ہمارے آبا و اجداد کو لے کے چلے گا. اس کو انگلش کے علاوہ کچھ نہیں آتا. یہ میں نے خود نوٹ کیا ہے. یہ ذکی بھائی, یہ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ہمارے شوبیز میں آ گئے. اچھا ایک رہ ایسے ہے کہ جو ہے نا شوبیز, میں فلم بنانی ہے. ابا 4 کروڑ چاہیے, 5 کروڑ چاہیے, 10 کروڑ. بولے لے پت پھڑ 9 کروڑ پھڑ تے فلم واہ بنائی. بولا ابا فکر ہی نہ کریں آپ, مطلب مجھے انگلش آتی ہے. لو جی وہ اس نے ڈرامے کی طرز کے اوپر اس نے فلم شروع کر دی. نہ اس کو آڈیو کا پتہ ہے, نہ اس کو فریمنگ کا پتہ ہے. کیونکہ ڈرامے کی فریمنگ, اگر سر میں غلط کہوں تو سر آپ مجھے روک دیجئے گا, کہ ڈرامے کی فریمنگ اور فلم کی فریمنگ. آپ کو میں روک نہیں سکتا, آپ گن پوائنٹ پہ ہیں. آپ کے پاس گن ہے, میں پوائنٹ پہ. سر میری یہی گفتگو جو ہے نا گن پوائنٹ کا حصہ ہے. جی جی. تو وہ لوگ یہاں پر ان کی اولادیں آ گئیں, اوپر کی سطح پہ وہ ان کے آبا و اجداد موجود ہیں. جی جی. پیسے کی کمی نہیں ہے. جی. وہ پیسہ ہمارے ٹیکسوں کا ہی پیسہ ہے, سمجھے جی. وہ لوگ جو ہے نا پروڈیوسر ہو گئے, اور پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے. یہ بھی میں نے نوٹ کیا. جی جی. اچھا یہ کراچی میں جناب علی یہ کام شروع ہو گیا. میں فلم انڈسٹری نا, پاکستان فلم انڈسٹری وہ لاہور بیسڈ ہے. جی.
وہاں ایک لائٹ مین بھی جو ہے نا, آپ اس سے کوئی بھی سوال کریں گے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بالی ہے فلم کیا ہوتی ہے. تو ڈرامے کا بھی ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے, اور اوپر ایک مافیا بیٹھ گیا, اور مافیا ایسا بنایا انہوں نے, جو پروڈیوس کرنے والے, پیسہ لگانے والے, انہوں نے آرٹسٹوں کو بھی کیپچر کر لیا. تو یہ جو سچویشن آئی ہے نا ذکی بھائی, اب مجھے بتائیے کہ اس مشکل سے ہم کیسے نکلیں. اب دور آ گیا ہے برانڈ کا. جی, برانڈڈ. جی 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 جی. تو میرا دوست مجھے دکھا رہا ہے, یہ شرٹ دیکھ رہے ہو, یہ فلانی وہ ہے لندن کی, وہ ہے وہ ہے. میں نے کہا اس کو الٹا پہنا کرو, الٹا پہنا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی مہنگی ہے. اب اس کی ریزن ہے جی کہ ایک کا آپ نے فرمایا کہ اس کا کروڑ پتی باپ ہے, اس کو پیسے کی فکر نہیں ہے, اس کو کوئی نہیں ہے. ہم اور آپ جو ہیں, ہم اسٹوڈیو میں جاتے ہیں یا اپنی شوٹنگ پہ آتے ہیں تو میں موٹر سائیکل پہ بھی جاتا ہوں, میں رکشے میں بھی چلا جاتا ہوں, گاڑی ہوتی تو گاڑی میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ ناشکری کر رہا ہوں جی, لیکن برانڈڈ کام ہو گیا. جی. اب اگر بریک آتی ہے تو وہ آ کے بیچارہ پوچھتا ہے کہ جی آپ نے ریفریشمنٹ, تو فٹ پاتھ پہ بن کباب ملتا, اور برانڈ جو ہے وہ پھر آپ وہ پروٹوکول کے برگر خریدنے جا رہے ہیں تو پروٹوکول. میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک فیمیل نے کہا کہ یہ فلانی چیز, یہ فلانی ڈش لانی ہے. ہر آدمی اپنی اپنی بتا رہا ہے نا, تو وہ بیچارہ گھوم رہا ہے اور وہ وہاں سے فون کر رہا ہے کہ یہ نہیں مل رہی ہے, یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ والی لے کے آؤ, وہ والی لے کے آؤ. جب وہ آ گئی تو میرے دل میں چاہا کہ میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کیا چیز تھی جس پہ 1 گھنٹے شوٹنگ رکی رہی. جی جی جی. اب وہ میں نے دیکھا تو وہ اب نہیں آپ کہیں گھاس تھی, گھاس. جی جی. اب اس کے کچھ ڈش کا نام رکھا ہوگا نا, وہ مجھے تو نہیں آتی, میں تو جاہل آتی, گرین اور پتہ نہیں کیا, پتہ نہیں کیا کیا, اور وہ فلانی کی ہو, فلانی برانڈ. اب میں نام نہیں لے سکتا, نام نہیں لینا چاہیے. تو وہ مسئلہ یہ ہو گیا, تو برانڈ سسٹم ہو گیا. تو جب آپ رکشے سے اتر گئیں گے شوٹنگ کے لیے, اور ایک آدمی بہت 5 کروڑ کی گاڑی سے اترے گا, اس کے ساتھ گن مین ہے, حالانکہ آرٹسٹ کا گن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ جب اتریں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ جی میری فلانی یہ یوں کرنا ہے اور میں نے اتنے بجے جانا ہے, تو میری اور آپ کی کیا ویلیو ہوگی؟ جو کام سے واقف ہیں اور جو گھر سے طے کر کے آئے ہیں, جو ہوم ورک کر کے آئے ہیں, جن کا پیچھے ایکسپیرینس ہے, ان کی کیا ویلیو ہوگی؟ تو آدھی پیمنٹ تو یہیں گئی. جی جی. آپ رکشے سے اترے تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی مجبور ہے بیچارہ, تو اس کو بلیک میل کرو. تو بلیک میل نہیں کرو, سیدھے سے بتاؤ کہ بھائی 5,000 10,000 روپے ملے نہیں تو بہت ہے ہمارے پاس. تو اب یہ کسی وقت ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ جی یہ رول فلاں کے بغیر نہیں کر سکتے. ہم سے ہمارے پروڈیوسر اساتذہ ہمارے کاظم پاشا صاحب پوچھتے تھے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں میرے اساتذہ کی وجہ سے ہوں. اس میں کاظم پاشا صاحب کا نام سر فہرست آتا ہے. ذوالقرنین حیدر کو ذوالقرنین حیدر بنانے میں کاظم پاشا صاحب نے مجھے فری ہینڈ دیے ہیں, جی جی, رائٹنگ میں بھی اور ایکٹنگ میں بھی. جی جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب یہ صورتحال آ جائے گی تو پھر تو اب مجبوری ہے نا. اب وہ اچھا, پھر ایک سلسلہ ہو گیا ہے کہ چھاپ لگ گئی ہے. تو کیا مجھے انڈیا سے کال نہیں آئی ہوگی؟ مجھے کیا نہیں, میں نے الحمدللہ پوری دنیا میں 50 ملکوں میں شوز کیے ہیں. 50 ملکوں میں. اچھا, یہ ایک اڑان سیریل تھا پی ٹی وی کا, شاید محمود ندیم صاحب اس کے رائٹر ڈائریکٹر تھے, ان کو مل گیا, اور ہم نے لندن میں بھی کی, امریکہ میں بھی کی, نیپال میں بھی کی, استنبول میں بھی کی, کھٹمنڈو میں بھی کی. یہ این ٹی ایم پہ نہیں پی ٹی وی پہ. پی ٹی وی. اچھا, ابھی پی ٹی وی چل رہا ہے. پی ٹی وی اونلی پی ٹی وی. یس, ابھی این ٹی ایم نہیں آیا. ہاں نہیں, ایس ٹی این نہیں آیا. جی جی. اچھا, میں سر جو بات کر رہا تھا نا کہ فلم کے ساتھ یہ دیکھیے نا کہ کیا ہوا
جو کہ ہماری فلم انڈسٹری، پاکستان فلم انڈسٹری سر بڑی مایا ناز فلم انڈسٹری تھی. اس میں ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں ڈائریکشن میں بھی تھے، رائٹنگ میں بھی تھے، اور پروڈکشنز میں بھی تھے، پروڈیوسر بھی جو ہے وہ پروفیشنل ہوتے تھے. تو اب جب یہ برگر فیملی، میں برگر فیملی کا نام دوں گا، اور وہ ماں باپ بچوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ ان کے اوپر، بیٹا بے شک یہ سمندر میں چلا جائے لیکن ایک مرتبہ نام جو ہے نا ایز اے پروڈیوسر ڈائریکٹر، بیٹا تیرا نام آ جائے. اچھا بعد میں یہ بھی ہوا کہ وہ انہوں نے جناب علی ایکٹنگ بھی شروع کر دی. جی جی. ایکٹنگ کی ABCD سے واقف نہیں ہے جی. اچھا ڈائریکٹر بھی خود ہی ہو گئے. اچھا اسکرین پلے بھی خود ہی لکھ رہے ہیں، رائٹنگ بھی خود ہی کر رہے ہیں. تو یہ زمانہ تو سر ایک 2-3 دہائیوں کے بعد، اب دیکھیں نا آپ نے 5 دہائیوں میں کتنے زبردست سیریل دیے ہیں. اب میں نے بھی تو یہی کام کیا نا، ایک وقت میں شاعر بھی رہا ہوں، ایڈیٹر بھی رہا ہوں، جی رائٹر بھی رہا ہوں، ڈائریکٹر بھی رہا ہوں، پروڈیوسر بھی رہا ہوں. تو لوگ یہ بھی مجھے کہتے ہیں لیکن سر آپ فلم کی طرف ابھی تک نہیں آئے. میں فلم میں بھی کیا. اچھا میں گزارش جو آپ کے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں جی 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 جی. اب میں اس کے لیے میں جواب آپ کو مختصر سا یہ جرت کر رہا ہوں. نہیں سر پلیز آپ یہ بات نہ کریں. نہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا گن کون سی ہے، لطیف کون سا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ شاعر ہیں، میں شاعر ہوں. اچھا جی شاعری تو ہو گئی نا. جی جی. نثر نہیں ہے. جی جی. اگر نثر نگار ہیں آپ تو آپ افسانہ نگار رہے ہیں، ناول نگار رہے ہیں، وہ شارٹ سٹوری ہے، مطلب اس کی اقسام ہے نا. نثر میں اقسام ہے. بالکل. اچھا ڈرامہ ہے تو ڈرامہ ریڈیو کا ہے، ٹیلی ویژن کا ہے، فلم کا ہے، اسکرین پلے ہے نا. جی ہاں. تو فلم کا اسکرین پلے اگر آپ اسی سبجیکٹ کو کہیں گے تو وہ اسکرین پلے الگ بنے گا. جی جی. اگر ٹیلی ویژن کے لیے لکھتا ہے تو وہ کرے گا. جی جی. اگر ریڈیو کے لیے ہے تو ریڈیو کا کرے گا. اب یہ اسٹیجز ہیں. جی. اچھا ان کو ملایا نہیں جا سکتا نا کسی ایک سے، یا ہر ایک کے الگ. میں وہی بتا رہا ہوں جی پلیز کہ ماڈلنگ ایک الگ چیز ہے، ٹیلی ویژن ایک الگ چیز ہے، اس کی ٹیکنگ ایک الگ ہے، فلم کی ٹیکنگ الگ ہے، تھیٹر کا الگ ہے. یہ مطلب یہ فنون لطیفہ میں یہ اسٹیجز ہے نا. ایک غزل آپ لکھ رہے ہیں، آپ شاعر تو ہیں، آپ غزل لکھ رہے ہیں. ایک نظم کا ہے، ایک گیت نگار ہے، ایک مرثیہ نگار ہے. تو یہ سارے فرق ہے نا. ہے تو شاعر سب کو شاعر کہیں. بالکل بالکل. اب سارا ہو گیا گڈمڈ. ماڈلنگ بھی اس میں گھس گئی ہے. اس میں اب کمرشل دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ شاید ڈرامہ چل رہا ہے. اچھا ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں شاید کمرشل چل رہا ہے. فاسٹ کرنا ہے، فاسٹ ہے، فاسٹ اس سے تو فاسٹ کر لو، پھر فاسٹ میں چل دیکھ لو، فاسٹ فارورڈ کر دو. ہاں فاسٹ فارورڈ کر دو. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ فرق مٹا دیا گیا. جی. اب یہ جو تھیم سانگ آ گیا، جی کبھی پہلے تھا نہیں. دلیپ صاحب کے زمانے میں تھا یا اس زمانے میں تھا. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جدت اچھی ہو تھوڑی دیر کے لیے نہیں. اگر کوئی جدت آ رہی ہے اور اچھی ہے. اب عام زندگی میں گانے کا یا ہیرو ہیروئن پہ جو پکچرائز ہوتا تھا یہ عام زندگی میں تو نہیں ہے نا. تو وہ تو ہم تو پہلے لڑکی لڑکا ہیرو ہیروئن ملتے تھے تو پھول ہل جاتے تھے. تو وہ مطلب یہ آپ خود سمجھ جائیں کہ کیا کیا ہوگا انہوں نے. تو وہ پھر وہ یوں ہوتے تھے. پھر یہ ہوا کہ پھر وہ جو ہمارے ہیرو جو لاؤڈ تھے وہ یوں کرنے لگ گئے. پھر وہ بتانے لگ گئے. اب جفیاں بھی ڈلتی ہیں، اب سارا کچھ ہوتا ہے. تھیم سانگ عام لائف میں کبھی ہے، اس کا نیچرل سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے تو نہیں ہے. تو پھر جب نیچرل سے نہیں ہے تو پھر یہ آرٹیفیشل چیزیں آتی رہیں گی. اور جس کا جو شوق ہے، مطلب اگر میری کوئی ایسی لڑکی جو پسندیدہ ہے اور میرے باپ نے کروڑوں روپے مجھے دیا ہوا ہے تو میں تو اسی کو لوں گا نا. اچھا یہ میرے دل کی بات کر دیا. اچھا جفی ڈالنے والی. ہاں یہ جفی ڈالنے والی وہ جو لڑکی کا، کیونکہ لڑکی کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے. اچھا اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یار اس لڑکی کو ایکٹنگ سکھا دو، یہ بہت ضروری ہے. وہ سکھا بھی دیتے ہیں. اچھا بعد میں پھر 2 مہینے کے لیے نکاح بھی کر لیا جاتا ہے. ہاں جی. تو میرا مقصد ہے ریئل لائف میں برانڈڈ کام ہو رہا ہے نا. برانڈڈ کام ہو رہا ہے تو اس چیز پر کوئی پابندی لگ نہیں سکتی. اور زکی بھائی
ابھی کیا ہوا ہے کہ وہ ایک مطلب ایکٹریس ہے, اس نے جناب علی آئٹم سانگ, ایک زبردست آئٹم سانگ کیا, جی جی, اور اس کے بعد تمغہ حسن کارکردگی دے دیا گیا. جی جی جی, یہ بھی مطلب یہ دیکھیں کتنا بڑا لطیفہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ جب سے انٹرویو شروع ہوا ہے آپ نے الحمدللہ, آپ کی مہربانی ہے اور دیکھنے والوں کی مہربانی ہے کہ محبت کرتے ہیں اور میری سن بھی لیتے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں. 50 سال ہو گئے مجھے پرائڈ آف پرفارمنس نہیں ملا. یس, یہ سوالیہ نشان ہے یہ بہت بڑا. کس پہ؟ یہ حکومتوں پہ. تو گن نکالیں اور مارے ان لوگوں کو. یہ پروگرام یہ اسی کا حصہ ہے. ہاں, تو یہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ گن پوائنٹ یہی ہے. کیونکہ لطیف شیخ کو سمجھنے کے لیے بھی دماغ چاہیے, اور وہ بھی شوبز کے. میں سیاسی بات نہیں کر رہا جی, سیاست سے تو مجھے اتنی نفرت ہو گئی ہے. ہمارا کام جو ہے نا ایکٹنگ کا, وہ سارا سیاستدان کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح ہے, ایکٹنگ کرتے ہیں. جی صحیح ہے. اچھا, ایکٹنگ کا مطلب ہے کہ جو انسان خود ہے مطلب وہ چھپا دیتا ہے اور پھر ایکٹ کرتا ہے. ایکٹ سارا جھوٹ ہوتا ہے. تو ہمارے ڈراموں میں ایک تو ہماری خامیاں تھیں, دوسرا یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا, جی, یعنی وہ لوگ یہ ڈرامہ دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں. آپ دیکھیے جتنے نیوز چینل ہیں وہ سارے جو ہیں وہ چینلز کو چلا رہے ہیں. ہاں, 6 بجے کے بعد جو ہے یہ سارے 2 نمبر اداکار جو ہیں آگے بیٹھ جاتے ہیں ادھر, تو اور ہمارا نام بدنام کرتے ہیں. تو انٹرٹینمنٹ تو گیا نا. جی یہی تو وہاں سے انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے. اچھا, جتنے شوز ہو رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ جتنے شوز ہو رہے ہیں سارے نیوز چینلز پہ ہو رہے ہیں. جی جی جی, اور وہ پیچھے پورا وہ اسائلم ہے. ہاں جی, اس میں مطلب سپورٹ ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مراسی اسی طریقے سے جیسے ہم بات کر رہے تھے. جی جی جی, تو وہ چائے پی رہے تھے, تو وہ چھوٹا مراسی آ گیا, اس نے کہا کہ جی یہ ہے یہ ہے یہ ہے, اینج ہو گیا اینج ہو گیا, ملک چینج ہو رہے اینج ہو رہے, شوبز چینج ہو گیا اینج ہو گیا, ڈرامیا چینج ہو گیا, فلمیں چینج ہو گیا اینج ہو گیا, تو اینج ہو گیا تو کی کریے تو کی کریے. تو میری طرح کا بزرگ جو تھا اس نے کہا کہ تم کیتا, اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کیتا. انہوں نے کہا کہ تو ٹھیک کر سکنا, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا پھر چپ کر کے چائے پیتے جا. تو اس کا جواب یہی ہے, اور کیا کر سکتے ہیں. اصل میں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس کے اوپر ہم, کیونکہ دیکھیے نہ ہمارے مطلب اکیڈمی ہے, شوبز کی تو اکیڈمیاں ہوتی ہیں. پھر آج تک جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے ہمیں فلم کا درجہ جو ہے, فلم انڈسٹری کا درجہ ہی نہیں دیا. ٹھیک, وہ پالیسی بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے, سمجھے نا. اس کو بھی وہ جالے آ گئے ہوں گے, مکڑی نے اس کو گھیر لیا ہوگا, اس کو شو اپ نہیں کرتے. کہ سر اس میں گزارش کروں گا, آپ کو قطع کلامی ہوئی ہے, معافی چاہتا ہوں, اس میں قصور آرٹسٹوں کا ہے. جی, ہم کو آج تک ان لوگوں سے اپنا حق لینا ہی نہیں آیا. کوئی ایسا معتبر, کوئی ایسا دلیر آدمی نہیں نکلا جو یہ منوا سکے کہ انڈسٹری بھی ہے. جی, شوبز بھی کوئی انڈسٹری ہے, ہم لوگ بھی کوئی لوگ ہیں. اور ابھی ایک منسٹر صاحب, میں نام نہیں لوں گا, ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہر بندہ اپنا حق لے رہا ہے, یہاں تک کہ مولوی بھی اپنا فنڈ لے رہے ہیں, فنکار کیوں نہیں بولتے. جی, تو ہم میں بولنے والا بھی نہیں ہے, ہمت والا بھی نہیں ہے کوئی. تو سر وہ دیکھیں نا پھر پاکستان کا کیا حال ہوا ہے. معاشرتی جو ہے قتل عام ہو گیا نا ہمارا, تو کہ معاشرے میں ہم دے کیا رہے ہیں. اچھا, ایک سر شوبز کا جو, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, شوبز کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹا اسکرین اور بڑا اسکرین, اس پر جو سمجھانے کا ایک بھوت ہوتا ہے نا, کہ سمجھایا جا سکتا ہے اسکرپٹ کی شکل میں, ڈرامے کی شکل میں, فلم کی شکل میں, وہ والا کام جو ہے نا وہ لپیٹ کے اور انہوں نے اٹھا کے گٹر میں پھینک دیا, جو کہ مطلب وہ انہوں نے ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے فلموں کے نام ہوتے تھے بہن بھائی, جی, دیور بھابھی, جی, ٹھیک ہے, جی, اور بڑی بہو, یہ, اور فیملیز جاتی تھی فلم دیکھنے کے لیے. جی ہاں. آگ کا دریا حالانکہ ڈاکو اور طوائف کی کہانی ہے, ہاں, لیکن وہ لیڈیز جتنا لیڈیز نے اس فلم کو سپر ہٹ لیڈیز نے کیا. جی, جی, ایک گناہ اور صحیح, جی, اس میں بھی بڑا ٹچی سبجیکٹ تھا. حسن طارق کو اللہ پروردگار, کیا کیا فلمیں, میں کئی دفعہ سوچتا ہوں
کہ وہ بندہ کیا تھا. بنجارن سے لے کے اور امراؤ جان سے لے کے تہذیب سے لے کے اور شکوہ سے لے کے اور کنیز سے لے کے کیا کریڈٹ میں فلم ہے اس بندے کی. وہ بالکل نو ڈاؤٹ. اسی طریقے سے مسعود پرویز صاحب. اچھا پھر ٹیمیں ہٹ ہوتی ہیں جی. مسعود پرویز صاحب, خواجہ خورشید انور صاحب اور سیف الدین سیف صاحب, شریف نیر صاحب. جی نہیں, ایک ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں. جی. وحید مراد صاحب, جی ہاں, مسرور انور صاحب, سہیل رانا صاحب, پرویز ملک صاحب ڈائریکٹر ہوتے تھے. اب یہ اچھا ٹیمیں کیوں ٹوٹتی ہیں؟ شباب کرانوی صاحب, نظر شباب صاحب, ظفر شباب صاحب. وہ نظر شباب صاحب تو اب کیا باتیں, میں آپ کہیں گے کہ فلم کا بندہ نہیں ہے, لیکن تو فلم میں کتنا وہ ہے. وہ جب بھی مجھے ملتے تھے کہنے لگے تو ایکٹر ہوئے گا, تو رائٹر تو میں تیری. اچھا جو جاوید شیخ صاحب کے ساتھ جو پہلی جاوید شیخ صاحب اور میں نے جب دھماکہ ان کی فلاپ ہو گئی تھی تو دھماکہ کے بعد پھر وہ انہوں نے ٹی وی کیا چھوٹے ملا جی شمع میں اور پھر انکہی میں, اور اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہم نے تھیٹر ساتھ کیا, ہمارے پارٹنر تھے, ہم دونوں پروڈیوسر تھے. تو بڑے شاہکار ڈرامے جو ابھی بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے, اس کے خالی تصویریں لوڈ کی ہیں تو لوگوں کو یاد آ گیا. تو دولہا ہو تو ایسا, شادی ہو تو ایسی, شوہر ہو تو ایسے, بیوی ہو تو ایسی. تو ان پہ فلمیں بھی بنی. جی ہاں. اور پہلی فلم دونوں بھائیوں نے, نظر شباب اور شباب کروانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا. تو آپ فلم کے آدمی ہیں, لیکن میرا فلم سے کتنی اٹیچمنٹ ہے کہ دونوں بھائیوں نے فلم شروع کی, ایک نے کبھی الوداع نہ کہنا, اور ظفر شباب اور نظر شباب, جی یہ دونوں بھائی تھے, شباب کرانوی صاحب. جی. تو انہوں نے دونوں نے فلمیں شروع کی. اور جاوید شیخ صاحب کا جو ریوائول ہوا سر, وہ میں وہاں موجود تھا شباب اسٹوڈیو میں, شادی مگر آدھی میں, مطلب میں اسی کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ ہمارے اسٹیج پلے دولہا ہو تو ایسا کی کاپی ہے. ہاں جی. اچھا, میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ جی وہ انڈیا نے یوں کیا یا ہم نے یوں کیا یا یوں کیا یا یوں کیا. میں ڈیوو پہ آ رہا تھا تو وہ چلاتے ہیں, وہ انڈین فلمز چلاتے ہیں تو وہ چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں. تو میرا شوق نہیں تھا, میں لوکیشن دیکھ رہا تھا. اور میری میں آگے خود بھی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں, مجھے لوکیشن اچھی لگتی ہے, میں گاڑی روک کے میوزک اسٹارٹ کر کے میں انجوائے کرتا ہوں. جی. لوکیشن کا اسی طرح مزہ آتا ہے جس طریقے سے کسی اچھے دوست کا یا آپ کا جیسے مزہ آ رہا ہے. جی. تو میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. تو وہ میں نے یوں دیکھا تو سلمان خان صاحب مجھے نظر آئے, تو وہ میں پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا, وہ کرنے لگ گیا, لوکیشن باہر دیکھنے لگ گیا. پھر میں نے یوں دیکھا تو مجھے یہ, میں نے کہا یہ ابھی تو اس کی مونچھیں تھیں سلمان خان, تو یہ کیا ہے؟ وہ میں نے پھر وہ لگا دیا اور میں نے وہ دیکھا. وہ ٹرو کاپی میرا سیریل ہے, وہ سیریل بھی میرے پاس ہے جی, اور وہ فلم بھی یہیں پہ ہے. تو اور اس کا سن بھی پتا ہے, اس کا بھی سن پتا ہے. سر انہوں نے کاپی بے تحاشا, لیکن وہ اور ہٹ حرامی ایسی کہ انہوں نے کبھی بھی شرمندگی یا کبھی انہوں نے یہ نہیں سر, فخر محسوس کرتے ہیں وہ. میرے ایک اسٹیج پلے میں ایک سچویشن تھی شربت کی جی, جو شادی مگر آدھی میں جو وہ انہوں نے وہ کیا تھا وہ نہیں کر سکے. کبیر صاحب نے لاہور میں جب وہ پروڈیوس کیا تھا تو وہ کوئٹہ میرے پاس آئے تھے, تو کہنے لگے یار یہ باقی تو سارا کچھ صحیح ہے, یہ نہیں سمجھ میں آیا, کیونکہ میں نے خود ڈائریکشن دینی ہوتی ہے, لہٰذا میں بہت سی چیزیں خالی اس حساب سے لکھ دیتا ہوں. تو وہ بعض 5 منٹ کی وہ سچویشن تھی, وہ پھر 20 منٹ کی ہوئی, پھر وہ آدھے گھنٹے کی ہوئی, پھر وہ جتنی کھیل سکتے تھے آرٹسٹ کھیلیں. تو مجھے اصل ڈرامہ کٹ کرنا پڑا. وہ شربت میں بڑی ہٹ ہوئی. وہ امیتابھ بچن اور وہ جو ہے سنگر, وہ کیا کامیڈین ہیرو سنگر بھی ہے جو ڈانس کرتے ہیں, کیا میں نام بھول رہا ہوں اس وقت, کوریوگرافر نہیں, انڈیا کے آرٹسٹ ہیرو گووندا اور امیتابھ بچن نے وہ ایک فلم میں پوری سچویشن ہوئی. تو وہ اچھی چیز فوراً لے لیتے ہیں, اور انہوں نے وسیم اکرم کو لیا کرکٹ میں. جی ہاں, اور ان سے بجائے سیکھنے کے انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کے آرٹسٹ کون سے جو پلیئرز ہیں وہ کس چیز پہ آؤٹ ہوتے ہیں. انہوں نے ہمارے کامیڈیز کو بلایا کہ یہ ہم ایک ہماری فیلڈ تھی جو کامیڈی تھی, جس میں ہم ان سے
سبقت لے جاتے تھے، ورنہ تو فلموں میں بہرحال وہ ہم سے اپر نہیں رہے ہیں، اگر کسی کو اعتراض نہ ہو تو. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن ان کے مقابلے میں خواجہ خورشید انور صاحب نے اور انہوں نے گھونگھٹ اور یہ اور کیا میوزک دیے انہوں نے، کیا تو اس وقت میڈم نور جہاں بھی ہمارے پاس تھی، مہدی حسن صاحب بھی تھے، نصرت فتح علی صاحب بھی تھے، اور مالا بھی تھیں، اور احمد رشدی صاحب بھی تھے. اب ہمارے پاس وہ بھی تو نہیں رہے وہ آہستہ آہستہ. دیکھیے نا خالد بٹ صاحب بھی چلے گئے، مطلب کتنے بہت لمبی. اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک نیگیٹو رول کیا اور ہم ڈر گئے، یعنی کہ اتنا خطرناک رول کیا انہوں نے ماشاءاللہ. اور بیچارے کچھ کمزور سے ہو گئے تھے باڈی لینگویج. آخری پلے عید کا میرے ساتھ کیا انہوں نے جی لاہور سے. اچھا عید کے اوپر یاد آیا مجھے، آپ عید ڈرامے جو ہیں آپ نے بہت زیادہ لکھے ہیں پی ٹی وی کے لیے، اور میں تو آپ کو ڈاکٹر کہوں گا مطلب کہ رائٹنگ میں، ڈائریکشن میں آپ نے عید پلیز جو ہے اسپیشلی آپ سے کہہ کے لکھوائے جاتے تھے الحمدللہ. تو ماشاءاللہ آپ نے جو لکھا وہ ہٹ ہوا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو چیز لکھی ہے اور وہ ہٹ نہ ہوئی ہو. سپر ہٹ آپ نے ڈرامے دیے اور پی ٹی وی کو آپ نے بڑا لجایا، یعنی کہ ایک اتنا بڑا نام ہے آپ کہ مجھے تو افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، بلکہ میں آپ سے یہ سوال بھی کروں گا کہ آپ کے احساسات کیا ہیں. ابھی تک آپ کو تمغہ حسن کارکردگی سے نہیں نوازا گیا ہے، 50 سال ہو گئے ہیں آپ کو. اچھا مجھے پہلے تو غصہ آتا تھا، افسوس ہوتا تھا، طلب ہوتی تھی. پاکستان کے جتنے چھوٹے بڑے ایوارڈ ہیں، نگار ایوارڈ، گریجویٹ ایوارڈ، پی ٹی وی ایوارڈ، یہ ایوارڈ، وہ ایوارڈ، وہ ایوارڈ، وہ ایوارڈ، میری کیا کہتے ہیں تاجپوشی بھی ہوئی ملتان میں. جی مجھے گولڈ میڈل دیا ایبٹ آباد میں. جی یہ اللہ پاک کا احسان ہے. صرف ایک پرائڈ پرفارمنس نہیں تھا میرے پاس. تو اب مجھے تو سر آپ پاکستان کے مایا ناز، آپ رائٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ایکٹر ہیں، اور پھر مزاح نگار ہیں. آپ نے اپنے ہاتھ سے جو مزاح لکھا اس میں ہیجان خیزی اور جو آج کل جو ایک چل رہا ہے نا کہ ایسے ایسے جملے ادا کر دیے جاتے ہیں، وہ بھانڈ والا کام جو شروع ہوا ہے اس میں آپ کبھی بھی انوالو نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کے استاد محترم، مطلب ایک استاد تو نہیں آپ کے، مطلب کئی استاد، اور وہ مشہور لوگ ہیں. مطلب لہری صاحب لے لیجئے آپ، مشتاق احمد یوسفی صاحب کو لے لیجئے، کبھی صاحب لے لیجئے، اور جتنے بھی اداکار کامیڈی کے کامیاب اداکار ہیں وہ آپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. ان باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ ویورز، ہم آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹیلنٹ ابھی بھی موجود ہے. لیکن یہ جو وقت کے جو بادشاہ ہیں، جو لوگ ہیں، جو جن کو ہمارے شوبز کی ABCD کا نہیں پتہ، انہوں نے ایک کام تو کیا جو کہ بہت غلط کام کیا، کہ اداکاری کو ٹرانسفر کر کے وہ سیاست دانوں میں ڈال دیا، جو 6 بجے کے بعد آگے جو ہے اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی جان، یہ جتنے بھی سیاست دان ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اور ایسی جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو حقیقت کا سما ہوتا ہے کہ یار یہ سچ بول رہے ہیں. مطلب یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایکچوئل لوگ جو ہیں نا وہ یہ ہیں، ان کی قدر کریں اور ان کو وہ رسپیکٹ دیں جو ان کے یہ حقدار ہیں. ایسا نہ کریں کہ ایک اس نے ڈانس کیا اور اس کے بعد جناب علی تمغہ حسن کارکردگی دے دیا گیا. کیا اس کے حسن کے اوپر دیا گیا، یا جو اس نے حرکتیں کی، اچھل کود کی، اور جو جس طرح کی بے حیائی سے اس نے وہ آئٹم سانگ کیا، اس کی وجہ سے اس کو آپ یہ ایوارڈ دے رہے ہیں؟ تمغہ حسن کارکردگی ان کا حق ہے، ان کو ان کی زندگی میں ملنا چاہیے. اچھا اب وہ دھیرج رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں. افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. میں نے بھی سر، میں نے 45 سال 40-45 سال تو مجھے بھی ہو گئے. جی جی. اچھا سمجھا یہ جاتا ہے کہ شوبز میں سارے اوگین ہیں، میں وہ بتانا نہیں چاہتا کہ ہمیں ایک ایسا نام دے دیا گیا ہے کہ او جی ہوتے، اچھا وہ بندہ، اچھا اب تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ نام صحیح ہے. ہاں مطلب نہیں صحیح نہیں ہے. اب میں ایگری نہیں کرتا سر اس سے.
میں ایگری نہیں کرتا. کیا مجھے یہ بتائیے, کیا آپ نے بچوں کی شادیاں نہیں کی؟ کیا آپ نے گھر نہیں بسایا؟ کیا آپ نے اپنے حقوق العباد کو پورا نہیں کیا؟ کیا آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ آپ کیا نہیں کرتے؟ آپ اپنی حدود میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی پوری زندگی گزاری اور شوبز کے حوالے سے. الحمدللہ الحمدللہ. تو مطلب ہم ان سیاست دانوں سے, میں تو ابھی جو ہے آگ لگی ہوئی ہے. میں کرکٹرز کی میں بات کروں گا. سر آپ کو پتا ہے کرکٹرز یہ کرکٹ کہاں لے گئے؟ جوا ہو رہا ہے, یہ اتنا بڑا جوا ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کو پلاٹ بھی مل جاتے ہیں. صحیح. یہ ایک چھکا مار کے آتے ہیں. یار اس چھکے سے مجھے یہ بتایا جائے زکی بھائی کہ یہ خزانے میں کتنا پاکستان کے قومی خزانے میں یہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں, یہ کتنا پیسہ جمع کراتے ہیں؟ نہیں کراتے جمع. صحیح. جوا ہو رہا ہے یہ, اور ہائی لیول تک ہائی کمان اس میں شامل ہے. ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور وہ جناب اس طرف لگ جاتے ہیں. ذرا شاہد آفریدی کو لیں نا, اب وہ ہسپتال بھی بنا رہا ہے, وہ جناب علی کمپنیاں بھی چلا رہا ہے, اور اب پتہ چلا ہے کہ وہ ہاؤسنگ اسکیم چلا رہا ہے. جی جی جی. اس نے اپنے بھائی کو بھی اس میں مطلب ڈالا ہوا ہے. جی جی. ذرا ان کے پیسوں کا اندازہ کریں نا, ان کے اکاؤنٹ کتنے ہیں. یہ سیاست دانوں کے اوپر تو یہ آ جاتے ہیں, مطلب وہ فلاں نکل گیا تو فلاں نکل, ذرا ان کا تو حساب کریں. پرائڈ آف پرفارمنس کی بات ہو رہی تھی سر. تو جب تک نہیں ملا تھا پہلے مجھے بھی افسوس ہوتا تھا. آپ نے جتنا اظہار کیا, مہربانی آپ کی, آپ نے میری نمائندگی کی. نہیں, آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے جو آپ نے اپنا جو 50 سال کا عرصہ اس سے زیادہ آپ نے گزارا اس میں, اور اس میں آپ نے کتنے لوگوں کو اپنا ویور بنایا. جی میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ پہلے مجھے اسی طرح افسوس ہوتا تھا, دکھ ہوتا تھا, میں کڑتا تھا کہ یار مطلب اب تو کر دو. پھر اسکور کیا تو اب تو کر دو, پھر سیریل دی اب تو کر دو, کامیڈی کی پھر اب تو کر دو, سیریس کیا تو اب تو کر دو, ہارر کیا پاکستان کا پہلا تو اب تو کر دو. ابھی میں اس طرف تو آؤں گا جو آپ نے جو کیا ہے وہ تو اب تو کر دو. اچھا, اب پرائڈ آف پرفارمنس اس طرح بٹ گئے ہوئے ہیں کہ اب چند لوگوں کو نہیں ملے جس میں میں بھی ہوں. تو مجھے زیادہ اب خوشی ہونے لگ گئی ہے کہ کچھ لوگوں میں تو میرا نام آنے لگ گیا ہے نا کہ ان کو نہیں ملا. جی, ان کی ویلیو زیادہ ہو گئی ہے. جن کو ملا ہے ان سے زیادہ ہو گئی ہے الحمدللہ. تو عز من تشاء و تذل من. اچھا, یہ لہری صاحب نے ایک ہم نے ایونٹ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ تمغہ حسن کارکردگی مجھے اس وقت ملا ہے جب حسن ہی نہیں رہا. ہاں جی, یعنی کہ پیرالائز ہو گئے تھے وہ. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھے شاید جو ہے وہ اب وہ ڈائریکٹ نشان حیدر ملے. نشان حیدر اب تو مرنے کے بعد ہی ملتا ہے. سر اللہ نہ کرے, انشاءاللہ تعالی یہ مہم بھی میں نے لہری صاحب کی مہم بھی چلائی تھی. اچھا, لہری صاحب بھی میں چلاؤں گا. آپ نے اتنی دفعہ ذکر کیا, میں لہری صاحب کے 2-4 جملے آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. جی پلیز. اپنے ویورز کی بھی نظر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لطیف بھائی جذباتی ہو گئے ہیں, ہماری گفتگو اسی طرح رہے گی. ہم تو بچوں کو جو ہم نے سیکھا ہے, پتہ نہیں ابھی بھی کام تو نہیں آتا, لیکن جو آتا ہے وہ آپ تک منتقل ہو جائے. پتہ نہیں, اب تو میرے تو سارے ساتھی باری باری جا رہے ہیں, کب پتہ نہیں کب آ جائے وقت. تو یہ چیزیں ہم آپ کو دے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ اس کو اور آگے بڑھائیں. وہ لہری بھائی نے ڈرامہ لکھا, اور ڈرامہ بھی تو وہ ایک سمبولک پلے تھا. جی, لہری ان ٹربل بھٹو صاحب پہ تھا. جی, اور بھٹو کا رول لہری صاحب نے کیا تھا. جی, وہ ایک کونسلر ہوتے ہیں اور الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. الیکشن کا زمانہ ہے تو میں نے کہا کہ یہ بھی میں ذکر کر دوں. اور ان کے جملے دیکھیے کہ کیا کیا تیکھے جملے. اور آپ کو مشتاق احمد یوسفی صاحب بھی نظر آئیں گے, اور میں بھی انہی کی ایکٹنگ اور ان کے جملوں سے میں نے وہ کوئی 500-600 شو کیے لہری ان ٹربل کے. جی, تو بیچ میں ایک دفعہ کوئی ڈائریکٹر سے میرے کچھ اختلاف ہو گئے تھے تو میں نے نہ کر دی تھی. تو انہوں نے 6-8 ٹرائی کیے. تو لہری بھائی نے کہا کہ ہمیں لے چلیں ذوالقرنین صاحب کے گھر. تو وہ آ گئے. تو بھائی تھے چھوٹے, تو وہ گئے. تو وہ کہنے لگے کہ آئے ہیں ڈائریکٹر صاحب آئے ہیں.
تو میں نے کہا کہ کہہ دو نہیں ہے. تو کہنے لگے نہیں وہ لہری بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا پھر ٹھہر جاؤ. تو میں بھاگا ہوا گیا. میں نے کہا آپ آئیے, میری خوش نصیبی آپ آئیں. جی. کہنے لگے نہیں, لاہور آ رہے تھے ہم لہری ٹربل لے کے. جی. تو کہنے لگے کہ انہیں معاف کر دیجیے. میں نے کہا سر یہ میرے لیے محترم ہے. کہنے لگے کہ یہ جو پیمنٹ دیں گے آپ لے لیجیے گا, باقی مجھ سے لے لیجیے گا. تو وہ میں ان کی لائن بتا رہا ہوں کہ وہ ان کی جو فرسٹ انٹری ہوتی ہے, میں اور بہروز سبزواری امریکہ اور رشیا کا رول کر رہے تھے. پروین اکبر ہماری بڑی سینئر آرٹسٹ ہیں, ہمارا بڑا ساتھ رہا ہے, 50 سال کا ساتھ. ان کے صاحبزادے بھی آج کل جی ایکٹ. تو وہ اس میں اسرائیل کا رول کرتی تھی اور وہ سمبولک پلے تھا. اس کے ڈائریکٹر عثمان میمن تھے. عثمان میمن صاحب ابھی بھی ہیں الحمدللہ, اللہ ان کو اپنی عزت و امان میں رکھے, اور بہت نفیس آدمی ہیں اور ہمارے دوستوں میں سے ہیں. تو وہ سمبولک پلے تھا بھٹو صاحب پر. لہری صاحب کا رول تھا کہ کونسلر ہیں اور کھڑے ہو گئے ہیں الیکشن میں. میرا رول امریکہ کا تھا, اور پہلے اسپیل میں لطیف کباڈیا صاحب ہوتے تھے ہمارے بڑے اچھے آرٹسٹ. جی. اور پھر اس کے بعد وہ اس رول پہ میں آ گیا. پھر کئی مرتبہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ لطیف کباڈیا صاحب تھے, بہروز نہیں تھا, تو میں بہروز کے رول میں چلا گیا. پھر یہ ہوا کہ لطیف کباڈیا صاحب نہیں تھے تو بہروز اور میں تھے, امریکہ اور رشیا کا رول کرتے تھے. پروین اکبر ہماری بڑی اچھی آرٹسٹ ہیں, ہمارے ساتھ تھیٹر کرتے رہی, ٹی وی کیا ہے انہوں نے, بہت اللہ ان کو خوش رکھے. جی جی. ہماری پرانی ساتھیوں میں سے ہیں وہ سلومی, سلمہ ظفر, نعیمہ گرج, گرج بابو کی بیٹی. جی ہاں جی ہاں. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ تھیٹر کیا, اور 50 سال میں ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے. جی. تو وہ جب ہم آئے, کبھی بھائی اس کے پروڈیوسر تھے ڈرامے کے, الامرا میں 84 کی بات کر رہا ہوں. رائٹ. تو اس کا میں چند جملے میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں, اپنے سننے والوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ لہری بھائی کی کیا ادائیگی تھی, کیا ان کی تحریر تھی, کیا ان کے جملے تھے, اور کیا اسٹیج ڈرامہ کیا ہوتا ہے. پہلی ان کی انٹری ہوتی تھی, ہم اسٹارٹ میں اور بہروز ہم کیری کرتے تھے, کوئی 15 منٹ کے بعد ان کی انٹری ہوتی تھی. تو غریب سا گھر ہے, ایک کونسلر ہے, لنگی پہنی ہوئی ہے انہوں نے, بنیان اور اس میں کرتا پہنا ہوا ہے اور چشمہ پہنا ہوا ہے. تو آتے ہی اسٹیج پہ گرتے ہیں, وہ پاؤں سلپ ہوتا ہے تو وہ گرتے ہیں, تو چشمہ گر جاتا ہے. جی. تو زینت یاسمین ہماری بڑی, جی ہاں, ٹی وی کی, پی ٹی وی کی نامور فنکارہ, تو وہ ان کی بیوی کا رول کرتی, وہ جھاڑو دے رہی ہوتی ہے, تو وہ آ کے دیکھتی ہیں تو وہ آ کے گرتے ہیں. تو وہ لہری بھائی تو اسٹیج پہ محمد علی اور زیبا صاحبہ, شمیمارہ میڈم, صبیہ خانم اور اسلم پرویز صاحب, اور کتنے یعنی انڈسٹری کے لوگ آتے تھے کہ ہم اپنے ساتھی, ہمارا تھیٹر کر رہا ہے تو ہم دیکھیں ان کا. جی جی. تو سارے ہمارے گیسٹ رہے. جی. اور پلے دیکھا, اور لہری بھائی کو دیکھنے کے ساتھ ہمیں بھی موقع مل گیا. جی ہاں. تو وہ گرتے ہیں, تو چشمہ گر جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ 26/20 یہی ہے. 26/20 اپنے گھر کا ایڈریس بتا رہے ہیں. اچھا اچھا. بیوی غصے سے وہ تو سمجھ گئی ہے کہ چشمہ گر گیا, تو اس کو نظر نہیں آ رہا یا ڈی فوکس ہے. تو کہتی ہے جی ہاں یہی ہے. کہتے ہیں آواز تو بیوی کی سی لگ رہی ہے. تو وہ غصے سے یہ دونوں بازو یہاں رکھ کے کہتی تھی جی ہاں میں ہی ہوں آپ کی بیوی گلشن. ہاں یہ اجڑا ہوا گلشن ہمارا ہی ہے. تو پورے ہال کے خلاف یہ ٹائمنگ ورڈنگ, اپس ڈاؤن, یہ ویریشنز, یہ تھیٹر کی بات ہو رہی ہے, فلم کی یا ٹی وی کی بات نہیں ہو رہی. ایک صحافی انٹرویو لینے کے لیے آ گیا, کونسلر کھڑے ہوئے نا, تو وہ ایک صحافی انٹرویو لینے کے لیے آ گیا. تو یہ سالے سے جھگڑا ہوا ان کا. تو کہنے لگے جی ہاں آپ لیجیے انٹرویو, لکھیے کتے کا بچہ. تو وہ صحافی کہتا ہے آپ نے مجھ کو کہا یہ؟ کہنے لگے نہیں بھائی, گالی تو آپ نے کہا آپ گالی دے رہے ہیں. تو کہا گالی تو ہم اپنے سالے کو دے رہے ہیں, آپ کو تو پیمنٹ دیں گے.
اب یہ کتنی باریک باریک باتیں تھی، پورے ہال کی کلب ہوتی تھی. اچھا ان کے جو برجستہ جملے جو ہوتے تھے وہ کوئی بھی اس کو کاپی نہیں کر سکتا تھا. یہ ٹائمنگ، یہ مجھے پورا یہ سین سنانے دیجیے گا. جی. وہ پھر کہتے ہیں لکھیے کتے کا بچہ. اس نے کہا یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی آپ کو نہیں، گالی سالے کو دے رہے ہیں، لکھیے آپ کتے کا بچہ. کہنے لگا یہ آپ کیوں بار بار یہ کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے یار آپ کی عمر کیا ہے؟ اب میں اسی ٹون میں کہہ رہا ہوں، اسی فلو میں کہہ رہا ہوں، اپ ڈاؤنس کے لیے آپ لوگوں کو. یار آپ کی عمر کتنی ہے؟ صحافی کہتا ہے میں تو 35 کراس کر چکا ہوں. تو 35 سال کا کتے کا بچہ نہیں ہوتا، یہ ہر انسان کے بچے کو معلوم ہے. ایک میں نے ایونٹ کیا تھا، لہری بینیفٹ شو اس کا ٹائٹل تھا. اس میں محمد علی صاحب لاہور سے آئے، جبکہ جاوید شیخ اسلام آباد میں وہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی جا رہا ہوں. میں نے کہا تو آج آپ ٹکٹ کینسل کرا کے رک جائیں، لیکن یہ نہ رکے. ندیم صاحب مجھے لاہور میں ملے تو وہ کہنے لگے یار اس ڈیٹ کو تو میں یہاں نہیں ہوں. عمر شریف ملے، ان کا جملہ یہ تھا کہ یار یہ اسلام آباد کیسے پہنچ گئے. ادیب صاحب کی تو میں ذکر کروں، میاں صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، میاں نواز شریف صاحب سے. مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں کٹھے برابر کھڑے ہو گئے تھے. بولے ارے ادیب صاحب آپ یہاں؟ بولے کیا کر رہے ہیں آج کل آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ بس جی گھر پہ آرام کر رہا ہوں، تو میں ایک پرچون کی دکان کھولنا چاہتا ہوں. اسی وقت انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ تا حیات وظیفہ مقرر کریں اور 10 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالیں. میں جب ان کو شیخ رشید صاحب کے پاس لے کر گیا، وہ ثقافت کے علم بردار تھے نا. اچھا وہ کچھ لکھ رہے تھے. جب شیخ صاحب سے میں نے یہ بات کی تو ان کا قلم ہی رک گیا. انہوں نے کہا مجھے آپ لکھنے دیں گے یا آپ بات کریں گے؟ تو میں نے کہا میں نے ایسی تو آپ سے کوئی بات نہیں کی ہے. ادیب صاحب کو میں یہاں لایا ہوں، یہ کبھی بھی انہوں نے مطلب ہاتھ کو یوں نہیں کیا، ہاتھ کو یوں ہی رکھا ہے. بہرحال انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور بعد میں پھر ان کی جو اٹکیلیاں زبان زد عام دنیا کو پتا ہے کہ وہ کیا کچھ گل کھلاتے رہے ہیں، اور کچھ تو آپ بھی جانتے ہوں گے. میں تو بہت کچھ جانتا ہوں. تو آج کہہ دیجیے آپ.